علمی پوائنٹس کور کروں گا۔ 5 علمی پوائنٹس جو ہیں وہ اس وقت جو غوث وقت ہیں حضرت ٹرمپ حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے جنوں اور انسانوں سے، کہ جس طریقے سے وہ انسانوں میں چھپے ہوئے شیاطین کا اعلی کار بن کے مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوئے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو وہ کریڈٹ لے رہے تھے کہ میں نے 10 جنگیں رکوا دی ہیں، لیکن اب انسان نما جو شیطان ہے نیتن یاہو، اس کو سپورٹ کرتے ہوئے وہ مسلمانوں کے ملک ایران کے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں، اور اس حملے کے بعد بورڈ آف پیس کا جو معاملہ تھا فلسطین کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ تو اب مجھے لگتا ہے کہ کھٹائی میں پڑ جائے گا، اور یہ جنگ جو اب مسلط ہوئی ہے مسلمانوں کے اوپر، عین ممکن ہے کہ یہ 3rd ورلڈ وار کی طرف معاملہ چلا جائے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اب اتنی آسانی سے یہ جنگ رکے گی۔ اللہ کرے کہ رک جائے، جنگیں کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ جون 2025 کے اندر جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی، الٹیمیٹلی وہ آلموسٹ 12 دنوں کے بعد رک گئی تھی، اور اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے جو مقاصد تھے وہ حاصل نہیں ہو سکے، کچھ تو انہوں نے حاصل کر لیے، کچھ نہیں حاصل ہو سکے تھے۔ اسی وقت سے یہ خطرہ تھا کہ یہ دوبارہ سے اٹیک کریں گے اور بھرپور اٹیک کریں گے۔ میں نے آلموسٹ 1 مہینہ پہلے اس حوالے سے ڈسکشن کی تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ اور اسرائیل ٹلیں گے جب تک کہ وہ ایران کے اوپر دوبارہ سے حملہ کر کے اپنے مقاصد کو پورا نہ کریں۔ اسی کانٹیکسٹ میں عمان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ مڈل مین کا کردار ادا کر رہے تھے اور مذاکرات کروا رہے تھے امریکہ اور ایران کے درمیان کہ کوئی پیس ڈیل ہو جائے ان کے نیوکلیئر پروگرام کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اس میں وہ آلموسٹ کامیاب ہو چکے تھے۔ ایران نے ساری شرائط مان لی تھی امریکہ کی، ایون جو پہلے وہ شرائط نہیں مانتا تھا وہ بھی مان لی تھی، اور پاکستان نے بھی ان کو کہا تھا کہ بھئی اب آپ پیچھے رہ گئے، آپ کو ایٹم بم نہیں یہ بنانے دیں گے، تو بہتر یہ کہ آپ لوگ سرنڈر کریں۔ تو ایران نے یہ چیز مان لی تھی کہ ٹھیک ہے، ہم صرف پیس پرپس کے لیے اپنے ان معاملات کو لے کے چلیں گے اور ایٹم بم نہیں بنائیں گے۔ اور ہمارے تو سپریم لیڈر نے جو اب شہید ہو چکے ہیں آیت اللہ علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے تو باقاعدہ 2004 میں فتویٰ دیا تھا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے، تو ہم تو اسے انسانیت کے لیے ایک زہر قاتل سمجھتے ہیں، چاہے وہ کیمیکل ویپنز ہوں چاہے ایٹامک ویپن ہو۔ تو جو آپ کو خطرہ ہے کہ ہم کیپیبلٹی رکھتے ہیں اور مستقبل میں بنا سکتے ہیں، ہم اس سے بھی پیچھے ہٹتے ہیں اور آپ کی تمام شرائط مانتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں جب یہ حملہ ہوا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے ایکس کے اوپر اپنا پیغام دیا ہے، عمان کے جو وزیر خارجہ تھے، کہ یہ امریکہ نے ایک ناجائز جنگ جو ہے وہ چھیڑ لی ہے جس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، جبکہ ایران ساری شرائط مان چکا تھا۔ بیسیکلی ایران کو انہوں نے ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے بہانہ کوئی بھی رکھے، حقیقت یہی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہتے تھے۔ ایٹ لیسٹ اب تو یہ معاملہ کھل گیا۔ پہلے میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ شاید ایران اگر اپنے اس پروگرام کے پوائنٹ آف ویو سے امریکہ کی شرائط مان لے تو امریکہ پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ امریکہ جو سامنے اپنا ایک چہرہ رکھتا تھا وہ اپنے اس دعوے کے اندر پورا نہیں اترا، اور مسلمانوں کے اوپر یہ ایک اور جنگ مسلط کر دی ہے۔ میرے منہ میں خاک، مجھے لگتا ہے کہ جس طرح امریکہ نے پہلے ہمارے کئی ملک ہڑپ کر لیے، لیبیا ہو، شام ہو، عراق ہو، افغانستان کا بیڑا غرق کر دیا، اب شاید ایران کے ساتھ بھی وہی کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ایران کے رہنے والے لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو شیاطین اس وقت انسانیت کے اوپر مسلط ہیں، جو انسانیت کا قتل کرنے میں ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کرتے اور امید رکھتے ہیں کہ انہیں امن کا نوبیل پرائز ملے، نہ ملے تو وہ خرید لیتے ہیں، اس طرح کی جنگوں کے بعد تو ایسا شخص کسی صورت بھی حقدار نہیں ہو سکتا کہ وہ امن کے نوبیل پرائز کے لیے چیخو پکار کرے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، 26 فروری 2026 کو جب افغانستان نے پاکستان پہ حملہ کیا اور اس کے جواب میں پاکستان نے ان پہ حملہ کیا، اور 2 دن کے بعد 28 فروری کو امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر حملہ کر دیا، تو میرا خیال ہے اب ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ پری پلان ہوا، کیونکہ اس وقت پریکٹیکلی افغانستان انڈیا کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، انڈیا اسرائیل کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، اور اسرائیل تو ہمیشہ سے امریکہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ افغانستان کے ذریعے انہوں نے پاکستان کے اوپر جنگ اسی لیے مسلط کی تاکہ ہم ایران کے اوپر جب حملہ کریں تو پاکستان کو اپنی فکر پڑی ہو
بجائے اس کے کہ وہ ایران کو کسی طریقے سے مورل سپورٹ دے سکیں یا اس سے بڑھ کر کوئی سپورٹ کر سکیں، ان کے پاس ایک بہانہ موجود ہو کہ ہم تو اپنی جنگ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے، ورنہ اتنا بڑا حسن اتفاق نہیں ہو سکتا کہ 2 دنوں کے اندر 2 اتنی بڑی جنگیں شروع ہو چکی ہیں۔ اس میں سینکڑوں لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ایران کے اندر آپ نے دیکھا جو اٹیک ہوا ایک سکول کے اوپر، اس میں آلموسٹ کوئی 80 کے قریب بچیاں شہید ہوئیں، اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں جو آج صبح خبر ملی، آیت اللہ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی شہادت ہوئی ہے۔ وہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر بیٹھے تھے، ظاہر ہے 85 پلس تھے وہ، لیکن ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے ایک سمبولیکلی اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی تکلیف کی خبر ہے۔ ایران نے پہلے سے ہی خبردار کیا تھا کہ اگر ہم پہ اٹیک ہوا تو امریکہ تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، امریکہ کو ایک نیچرل پروٹیکشن حاصل ہے، اتنی دور ہے وہ، تو جو امریکن اڈے ہیں ہم ان پر حملہ کریں گے۔ اب یہ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ امریکن اڈے مسلمان ملکوں میں UAE کے اندر موجود ہے، قطر میں موجود ہے، سعودی عرب کے اندر موجود ہے، کویت کے اندر موجود ہے۔ ان سارے اڈوں کے اوپر ایران نے جوابی اٹیک کیا، اور حیران کن بات ہے کہ وہ ملک بجائے امریکہ کو کچھ کہنے کے الٹا ایران کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ایران نے ہمارے ملک کی باؤنڈریز کو کراس کیا اور ہم پہ حملہ کیا۔ حالانکہ ایران نے ان پہ حملہ نہیں کیا، وہاں پر جو امریکن اڈے بنے ہوئے تھے ان کے اوپر حملہ کیا۔ ویسے تو امریکہ نے تیاری کی بھی تھی، انہوں نے پہلے ہی اپنے فوجی نکال لیے تھے۔ ظاہر ہے وہ سمجھدار ہیں، دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہم نے مستقبل میں کن کن چیزوں کو فیس کرنا ہے، وہ اس اعتبار سے اپنا پلان کر کے چلتے ہیں۔ اب پاکستان جو ہے وہ سینڈوچ بن گیا۔ ایک طرف پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے وہ ایران پہ ہونے والے حملوں کی مذمت کر رہی ہے، دوسری طرف پیرلل میں ہم مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں جن پہ ایران نے حملہ کیا ان کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ یعنی پاکستان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے، کسی ایک طرف تو سپورٹ کر نہیں سکتے، دونوں طرف سپورٹ کرتے ہیں تو دونوں طرف کی گالیاں کھاتے ہیں۔ پاکستان برے طریقے سے اس حوالے سے پھنس چکا ہے، تو زیادہ سے زیادہ ظاہر ہے مذمتی بیانات ہی دیے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو پاکستان کچھ کر بھی نہیں سکتا کسی کے لیے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاض کے اوپر حملہ ہوا ہے تو محمد بن سلمان صاحب اب پاکستان کے پرائم منسٹر سے کہیں کہ چونکہ ہمارا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ سعودیہ پر حملہ جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا تو آپ ایران کے اوپر حملہ کر دیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ ان پرنسپل دیکھا جائے تو ایسا ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ دنیا کے سامنے ہے ساری ریالٹی کہ ایران کو مجبور کیا گیا، اور ایران نے فی نفسی ہی سعودیہ کے اوپر حملہ نہیں کرنا تھا۔ بیسیکلی اس نے تو امریکن اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، UAE میں، کویت میں، قطر میں اور سعودی عرب کے اندر۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، امریکہ اور اسرائیل مل کے اب ایران میں رجیم چینج کروانا چاہتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو انقلاب کے بعد حکومت آئی تھی 1979 میں امام خمینی کی محنت کے بعد، خود تو وہ 1989 میں فوت ہو گئے، اس کے بعد پہلے سپریم لیڈر جو ہیں وہ یہی بنے جن کو کل رات شہید کر دیا امریکہ اور اسرائیل نے، علی خامنائی صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ یہ وہاں کے روحانی پیشوا بھی ہیں اور پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں۔ ایران کی آبادی آلموسٹ 9 کروڑ کے قریب ہے اور میجورٹی اس میں مسلمان ہیں، اور وہ بھی اہل تشیع مکتب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے لیے سپریم لیڈر کا مرتبہ اسی طریقے سے ہے جس طرح آج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر قبر سے نکل آئیں تو دیوبند اور بریلویوں کا کوئی مفتی اعظم نہیں رہے گا جب بقول ان کے امام اعظم نکل آئیں گے۔ یہ درجہ جو ہے وہ اہل تشیع کے ہاں ان کے زندہ اماموں کو حاصل ہے۔ اس وقت 2 بڑے ان کے پیشوا ہیں، آیت اللہ سستانی عراق کے اندر، اور ایران میں یہ آیت اللہ خامنائی صاحب تھے جو فوت ہو چکے۔ ان کے بعد کوئی دوسرا بندہ وہ چوز کر لیں گے، باقاعدہ ان کی کمیٹی بنی ہوئی ہے اور اس میں باقاعدہ انہوں نے نومینیٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، وہ تو اپنی اس ہیرارکی کو فالو کریں گے۔ لیکن ایران کے عوام سے ہم ریکویسٹ کریں گے، ظاہر ہے میری ویڈیوز وہاں تک پہنچتی ہیں، اب تو مسئلہ ہی نہیں رہا، AI کی برکت سے آپ کسی بھی لینگویج میں اسے ڈب کر سکتے ہیں۔ ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کسی بیرونی طاقت کے اعلی کار نہ بنے، اگرچہ آپ کو اپنی حکومت سے ریزرویشن ہوں گی، لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ باہر سے جو لوگ حملہ آور ہوں گے وہ آپ کے تیل کے اوپر نظر رکھیں گے، اور سب سے زیادہ اگر کسی نے نقصان اٹھانا ہے تو ایران کے عوام نے اٹھانا ہے۔ آج اگر یہ حکومت چینج کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں تب بھی ایران کے عوام کو کچھ نہیں ملنا، جن کو بار بار اکسا رہے ہیں کہ آپ روڈز کے اوپر نکلیں۔ جب وہ
آ کے یہاں پر حکومت کریں گے تو وہ اپنے مفادات کو دیکھیں گے. پھر آپ کو یاد آئے گا کہ یہ حکومت اس سے بہتر تھی. جس طرح کرنل قذافی کو جب انہوں نے ہٹایا تو لیبیا کا بالکل بیڑا غرق ہو گیا, کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. صدام حسین کو ہٹایا, انتہائی برا شخص تھا, لیکن جو بعد میں ہوا عراقیوں کے ساتھ تو پھر وہ یاد کرتے ہیں کہ وہ وقت بہتر تھا. اور ایون آج افغانستان کے اوپر جو یہ چڑیلیں مسلط ہوئی ہیں مولویوں کی شکل میں, ان کے بعد تو افغان عوام کو اشرف غنی کی حکومت اچھی لگ رہی ہے. ایٹ لیسٹ لوگوں کو آزادی تھی, بچیاں کالجز میں یونیورسٹیز میں پڑھ رہی تھی, سکون کی زندگی گزار رہے تھے. انہوں نے تو آ کے مصیبت کھڑی کر دی ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کل کو جب ان کی عورتیں پریگننٹ ہوں گی تو یہ لیڈی ڈاکٹرز کہاں سے لے کر آئیں گے. اس وقت تو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ لیڈی ڈاکٹر ہونی چاہیے, کوئی مرد ہماری عورت کو ہاتھ نہ لگائے. جب عورتوں کی تعلیم کے اوپر آپ پابندی لگائیں گے تو پھر ٹیچنگ کی فیلڈ کے اندر, میڈیکل کی فیلڈ میں عورتیں نہیں ہوں گی تو پھر ظاہر ہے مرد ہی ہوں گے. تو جنگ میں الٹیمیٹلی لوزرز عوام الناس ہی ہوتے ہیں. ہماری مورل سپورٹ ایران کے عوام کے ساتھ ہے اور ہم ان سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کی جو حکومت ہے اس کا ساتھ دیں. آپس کی لڑائیاں آپ بعد میں دیکھیں, فی الوقت تو آپ کے اوپر ایک بیرونی طاقت حملہ آور ہوئی ہے, اس کے مقابلے پہ آپ کو اپنی سٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. باقی جو وہاں پہ لوگ شہید ہوئے ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور انہیں نیک کاموں کا اجر دے, برائیوں سے درگزر فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر دے اور صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے, آمین. علمی پوائنٹ نمبر 4, مسلمان جو بڑے بڑے ملک ہیں, پاکستان, سعودی عرب, انڈونیشیا, ملیشیا, ترکی, مصر, ان کا کام ہے کہ اب OIC کو, یعنی جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہے, اس کو فعال بنائیں اور UNO کے فورم پہ, اقوام متحدہ کے فورم کے اوپر آواز بلند کر کے رشیا کو, چائنا کو انوالو کر کے کسی طریقے سے ایران اور اسرائیل کی جنگ رکوانے کی کوشش کریں. عوام الناس کا کام یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر آواز بلند کریں اور اس وقت جو دنیا کے بڑے ہیں ان کو اس چیز کا احساس دلایا جائے کہ یہ پوسٹ ورلڈ وار 2 جو آپ نے ایک آرڈر قائم کیا تھا UNO کی شکل میں, 5 بڑی طاقتوں نے, امریکہ, UK, فرانس, چائنا اور رشیا, کہ مستقبل میں ہم جنگیں رکوائیں گے. ظاہر ہے آلموسٹ 12 کروڑ کے قریب لوگ لقمہ اجل بنے ورلڈ وار 2 کے اندر, اور اس کے بعد یورپ نے تو سبق سیکھ لیا کہ ایٹ لیسٹ آپس کی لڑائیاں تو انہوں نے ختم کر دی, لیکن باقی جگہوں پر وہ لڑائیاں رکوانے میں ایز سچ ناکام ہی ہوئے. اور یہ انسانیت کے چہرے کے اوپر بہت بڑا داغ ہے, دھبا ہے کہ اس سویلائز دنیا کے اندر جنگوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے جو سٹون ایج میں ہوتا تھا. آپ کو اندازہ نہیں ہے, رشیا اور یوکرین کی جنگ کے اندر لاکھوں لوگ مر چکے ہیں اس ماڈرن دور کے اندر. میں جب وہ مناظر دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار ورلڈ وار 2 کے بعد بھی انسانیت نے کوئی سبق نہیں سیکھا. ہٹلر کے بعد اس وقت کا ایک ہٹلر دنیا میں موجود ہے, نارتھ کوریا میں بیٹھا ہوا ہے اور کروڑوں لوگوں کو اس نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے. اور اسے پوچھا کریں کہ انہوں نے یہ آپ کو جھوٹ کیوں بتایا کہ ایک لفظ کے مختلف مطلب ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, مختلف ہو سکتے ہیں یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے. اس طرح تو اردو میں بھی ایک لفظ کے مختلف مطلب ہو سکتے ہیں, لیکن جب بات ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس میں یہ مطلب کون سا لیا جا رہا ہے. تو یہ تو روند مارنا ہے نا. مثلا مسجد الحرام میں حرام کے لفظ کا مطلب کیا ہے یہ ہمیں پتا ہے, اور ولد الحرام کے اندر حرام کا مطلب کیا ہے یہ بھی ہمیں پتا ہے. آپ کوئی کہ جی حرام کے تو کئی معنی ہوتے ہیں, تو کیسے پتا چلے گا؟ بھئی مسجد الحرام ہوگا تو پتا چل جائے گا کہ یہاں حرمت والی جگہ مراد ہے, اور جب ولد الحرام لکھا جائے گا تو پتا چل جائے گا یہاں پر آؤٹ آف ویڈ لاک کہنا مراد ہے. وہ تو کئی الفاظ لکھنے میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں اگر آپ ان کے اوپر زبر زیر نہ ڈالیں. اردو میں بھی, اردو میں اور میں کوئی فرق نہیں ہے, لکھنے میں تو ایک ہے. دھکے سے زبر ڈال دیں میں کے اوپر آپ, وہ علیحدہ بات ہے. ادروائز جب اردو کوئی پڑھ رہا ہو اور زبر زیر نہ ڈلا ہو تو عام بندے کو پتا چل جائے گا کہ میں یہاں پر میں پڑھوں یا میں پڑھوں. کیا اور کیا ایک جیسے لکھے جاتے ہیں اردو میں. اب کتنا بڑا ظلم ہے کہ کوئی اردو جاننے والا یہ کہ اردو میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. یہ دیکھیں لفظ کیا ہے, اس کا ایک معنی کیا بھی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کیا. اب کیا جو ہے وہ وٹ ہے انگلش میں, اور کیا جو ہے وہ ڈو ہے. لیکن جب ہم جملہ بولیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ لفظ کیا ہے یا کیا لکھا ہوا ہے, پتا چل جائے گا نہیں.
تو یہ کیوں روند مارتے ہیں؟ اس طرح عربی زبان میں اگر کوئی لفظ کسی جگہ پہ آئے وہ خود بتا دے گا کہ اس کا معنی یہاں پہ کیا ہے. تو یہ الحمدللہ کتاب بالکل محفوظ ہے. قرآن خالص عربی زبان میں نازل ہوئی ہے. قرآن کی زبان عربی اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی ہے. یہ قرآن کی برکت ہے کہ آج عربی کی پریپوزیشنز وہی ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے تھی، ورنہ 100 سال کے اندر ایک زبان ٹرانسفارم ہو جاتی ہے. 8 سے 70-80 سال پہلے کی اردو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں نا، آوے گا جاوے گا، اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں آپ دیکھیں ہم نے تم سے پہلے کئی سنگتیں ہلاک کر دی. ہم آج ترجمہ کرتے ہیں کئی قومیں ہلاک کر دی، کئی امتیں ہلاک کر دی. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ کئی سنگتیں. سنگت، سنگ کبھی کبھار بولا جاتا ہے اردو زبان میں. اچھا، سنگ کے بھی 2 معنی ہیں. سنگ پتھر کو بھی کہتے ہیں اور سنگ ساتھی کو بھی کہتے ہیں، یاری سنگی. اب آپ کہیں گے کئی معنی ہوتے ہیں اس کے، ایویں روند پایا ہوا ہے. میرے بھائی عربی زبان آج بھی زندہ ہے. آج بھی 1.5 کروڑ کرسچنز، کتنے؟ 1.5 کروڑ، 150 لاکھ، 15 ملین کرسچنز ایسے ہیں جو بائی برتھ عربی لینگویج جانتے ہیں، جن کی زبان ہی عربی ہے کرسچن ہے. آپ ان سے قرآن کا ترجمہ جا کے کروا لیں، اگر ان کو اردو یا انگریزی آتی ہے بالکل وہی ترجمہ کریں گے جو قرآن کا ہے. بھائی 10 صحابہ بھی زندہ ہو جائے نا، ہم ان کو اردو اور انگریزی سکھا دیں اور پھر انہیں کہیں گے قرآن کا ترجمہ کرو، وہ 10 کے 10 ترجمہ ایک جیسا نہیں کر سکیں گے، لیکن مفہوم ایک جیسا کریں گے. کوئی ترجمہ کرے گا اللہ کے نام سے شروع، کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے، کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. تینوں کے الفاظ مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہے. میرے بھائی BBC اور CNN کی جب پٹی چلتی ہے اس میں تو آج تک نہیں آیا کہ افریقن انسان نے اس کا مطلب کوئی اور لے لیا اور انڈونیشیا کے رہنے والے نے اس پٹی کا مطلب اور لے لیا. قرآن کے ساتھ ہی روند مارا ہوا ہے. یہ کتی چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. یہ آپ کے مولویوں نے یہ پٹی پڑھا دی ہے آپ کے بڑوں کو کہ قرآن کے ایک لفظ کے کئی مطلب ہوتے ہیں، تاکہ قرآن کوئی پڑھے نا ان کی اپنی وہ ساری کی ساری چیزیں قائم رہیں. جس طرح پرانے زمانے میں بھی نا لوگوں نے کوئی لفظ سیکھنا ہوتا تھا، کہتے ہیں فلاں جگہ ایک اردو کا استاد ہے، اس سے جا کے پوچھے کہ یہ لفظ کیسے لکھا جاتا ہے اور کیسے پڑھا جاتا ہے. اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ ان استادوں میں سے بھی میجورٹی لوگ آپ کو غلط بتاتے تھے. اس کا ثبوت ہے ان کی کتابیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، بڑے بڑے اردو دانوں کی. اردو میں غلطی ہیں، زبر زیر کی غلطی ہیں. لفظ عربی سے آیا ہوا ہے اردو کے اندر اور یہاں آ کے زبر زیر اس کا فرق ڈال دیا. اب یہ لفظ ہے جرا، یعنی کسی کے اوپر تنقید کرنا. جیسے وہ عدالتوں میں بھی ہوتا ہے نا کہ جی گواہوں کے اوپر جرا ہوگی، محدثین کے ہاں بھی لفظ جرا استعمال ہوتا ہے. اردو میں آپ سنیں سارے لوگ بول رہے ہوتے ہیں جیرا. مفتی منیب الرحمان صاحب اگلے دن کہہ رہے تھے جیرا. اب میں یہ کلپ کاٹنا شروع کر دوں کہ ان لوگوں کو تو نہ عربی آتی ہے نہ اردو آتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب مشکل الفاظ آتے ہیں نا تو ہمارے تھام نیل کے اوپر زبر زیر بھی میں نے ڈالے ہوتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس کا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے. یہاں پہ پیش پڑھنی ہے. لفظ ہے اخلاق، اخلاق لفظ نہیں ہے. محبت غلط لفظ ہے. یہ لفظ ہے محبت، میم کے اوپر زبر ہے. قرآن کا لفظ ہے محبت، محبت. لیکن اردو میں ہم کیا بولتے ہیں؟ محبت. محبت نہیں بولنے ہوتے. کئی الفاظ ایسے ہیں. لفظ ہے مستقبل، لیکن اردو میں ہم کیا بول رہے ہوتے ہیں؟ مستقبل. لفظ ہے مستقبل، چل رہا ہوتا ہے. تو قرآن میں بھی کوئی معنی ایک سے زیادہ نہیں ہے، وہ اپنے کانٹیکسٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. اور جہاں ایک سے زیادہ معنی ہوں گے بیک وقت وہ سارے معنی درست ہوں گے. پھر بھی قرآن میں سے یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد نہیں جے نکلنا، جنہ مرضی مطلب تسی بدل لو. لو سامو سورہ نساء میں آیت نمبر 82 میں کہ قرآن اگر اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. قرآن تو خود کہہ رہے کہ کوئی اختلاف نہیں اس کے اندر. مولوی کی بات مان رہے ایک لفظ دے کتنے مطلب ہوندے نے ناصح تو ہے تنو ایک بھی نہیں آندا کتنے ہوندے نے. اچھا جڑا کہے انہوں کو ذرا 10 کتنے آندے نہیں تنو بول. جن کے مولویوں نے کہا کہ قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو جناب 16 علوم چاہیے، 15 علوم چاہیے اور ان میں سے 14 حاصل بھی کر لے، کہتے ہیں 15واں جو ہے وہ بھی ہے جو گاڈ گفٹڈ ہے، وہ کسی کو ملتا ہے اور تسی کتاب ہی چوری پڑھ سکتے. 14 سکھ بھی لو تے ایٹ دے کہنا 15 دے تنو نہیں آندا نا. کہانیاں کرائیاں ہی نے نسے تو جاؤ اپنا کام کرو. ہن تہاڈا کام جڑا اللہ نے کھول لیا تہاڈے کولوں. ہاں مسلمانوں کے حجر اسود کو چومنے اور ہندوؤں کا اپنے پتھروں کو چومنے میں کیا فرق ہے؟ اس سے بھی اگلی بات ہے، مسلمانوں کا آب زمزم پینا اور ہندوؤں کا گنگا کے اوپر نہانا، اس میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ آب زمزم کی سند اللہ نے نازل کی ہے، گنگا کی سند اللہ نے نازل نہیں کی.
حجر اسود کو چومنا بخاری مسلم میں سنت ہے، اور بتوں کو چومنا کوئی ثابت نہیں ہے۔ رہا کعبہ، وہ ہمارا بت نہیں ہے، اس کے اوپر میری ویڈیو ہے، کیا کعبہ بت ہے؟ کعبہ اگر ہمارا بت ہوتا تو غلاف کعبہ چینج کرنے کے لیے اس کے اوپر جا کے لوگ کھڑے نہ ہوتے، پاؤں کے نیچے نہ روند رہے ہوتے، اسے عزت دے رہے ہوتے۔ کعبہ صرف ڈائریکشن ہے۔ اور حجر اسود بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر نے کہا حجر اسود تو ایک پتھر ہی تو ہے، اگر میں اپنے نبی کو نہ دیکھتا کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں تجھے چومتا بھی نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ لو سامو، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کرسچینٹی کا سب سے بڑا مذہب ہونا اللہ تعالیٰ کے پلان کا حصہ ہو سکتا ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ دیکھیں، میں بھی اس اعتبار سے کہ سب سے زیادہ اس وقت اسلام جو لوگ قبول کر رہے ہیں وہ کرسچنز ہی ہیں، اور یہ بھی انشاءاللہ 2050 میں اگر یہاں پہ پرچی آئی اور ہم ہوئے تو یہ آپ کا سوال بھی ختم ہو چکا ہوگا۔ 2050 تک مسلمان کرسچنز کو کراس کر جائیں گے، اور یہ بھی صرف مردم شماری ہے، ادروائز آج بھی مسلمان کرسچن سے زیادہ ہیں۔ وہ کرسچن صرف نام کے ہیں، ان کی طرف منسوب ہوئے ہیں۔ یہ وہ والا نہ سمجھے گا جس طرح مسلمان نام کے ہیں اور منسوب ہوئے ہیں، نہیں، مسلمان کو تو پھر بھی اپنے عقیدے کا پتہ ہے نا، اللہ، رسول، آخرت، قرآن کا۔ وہ کرسچنز بالکل نابلد ہیں کرسچینٹی سے، چونکہ اباؤ اجداد میں کہیں کرسچینٹی موجود تھی تو وہ اپنا ایک مذہب کے طور پر کرسچینٹی لکھوا دیتے ہیں، جس طرح بھی دھروو راٹھی نے کہا کہ میں ایتھیسٹ ہوں لیکن میرا مذہب جو ہے وہ ہندوازم ہے۔ بھئی ہندو کیسے ایتھیسٹ ہو سکتا ہے؟ ہندو تو ایک خدا کے ماننے والے ہیں، باقی بت پرستی میں ہمیں ان سے اختلاف ہے نا، مانتے تو ایک بھگوان کو ہیں۔ وہ بھی پی کے فلم دیکھ لیں، اس میں بتایا ہوا ہے سارا۔ دھروو راٹھی کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی میری جو پرانی ویڈیوز ہیں نا ان کو جوڑ کے ایتھیزم کے حوالے سے ہم نے نئی ویڈیو بنوائی ہے ہدایہ وکٹری چینل والے بھائی سے، بالکل اس کی ساری سینریز بھی ساری نئی ڈالی ہیں، وہ انشاءاللہ کل اپلوڈ ہوگی۔ کل مفتی عبد الواحد قریشی صاحب والی ویڈیو نہیں اپلوڈ ہوگی کرنٹ افیئر کے طور پر، یہ ہم اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ بدھ کو۔ منڈے والے دن صبح ہم نے کرنی ہے دھروو راٹھی کو جواب، 47 منٹ اور 48 سیکنڈ، آلموسٹ 48 منٹ کی وہ ویڈیو ہے، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ اور پیچھے سینریز لگا کے۔ وہ اس وقت کریٹیکل ایشو تھا جواب دینا، تو وہ چونکہ آلریڈی میں نے بڑے اچھے فارم میں جواب دیا ہوا ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کے ہونے کا ثبوت کیا ہے، یہ ساری باتیں جو تھی نا مختلف کلپس میں، 4 کلپس میرے جوڑے گئے۔ ویئر ڈیڈ گاڈ کم فرام، ایک یہ کلپ تھا، فرام کریشن ٹو کریٹر دوسرا کلپ، تیسرا سائنس از دا بلیسنگ آف گاڈ، سائنس کے ذریعے ہم خدا تک کیسے پہنچتے ہیں، اور چوتھا جو مورو کے ساتھ میں نے پوڈ کاسٹ میں 14-15 منٹ کی گفتگو کی تھی سائنس ورسز اسلام کے حوالے سے، وہ 4 کلپ جوڑ کے 48 منٹ کی ایک ویڈیو تیار ہے، اور اس پہ انگلش سب ٹائٹل بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی، پھر اے آئی اے کے تھرو اس کی انگلش ڈبنگ بھی آسانی سے کی جا سکتی ہے، کیونکہ شستہ انگریزی کے اندر اس کا ترجمہ نیچے اویلیبل ہوگا انشاءاللہ، وہ کل ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی۔ آج کے جدید دور میں مسلمان قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایکس رے سکیننگ کر کے کروڑوں غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اس طرح کا کوئی طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور عین ممکن ہے کہ یہ کوئی آپ کریں بھی تب بھی وہ چیزیں آپ کے اس چیز میں ریکارڈ نہ ہو، یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا، لہذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے، نہ اسے دلیل بنایا جا سکتا۔ اور دوسرا اس میں یاد رکھیے گا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں نا ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے۔ اگر دیکھ کے مانا تو وہ ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا، تو غیب کے اوپر ہی تو جنت کا دار و مدار ہے، لہذا اس قسم کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نہیں دکھائے گا، سیدھی سی بات۔ ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں اگر مقیم امام کے پیچھے پڑھنی ہو تو نماز قصر کا بیان فرما دیں۔ مقیم امام کے پیچھے نماز آپ نے پوری پڑھنی ہوگی، فرض، سنت نوافل تو کوئی ضروری نہیں ہے سفر میں پڑھنا چاہیں تو جائز ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ جب آپ مقیم امام کے پیچھے ہوں گے تو صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر کا قول موجود ہے کہ جب مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھو تو پھر تم نے پوری نماز پڑھنی ہے، چونکہ وہ 4 فرض پڑھ رہا ہے تو آپ نے 4 فرض ہی اس کے پیچھے پڑھنے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں تو یہی روایتیں ہیں۔ اہل تشیع کے ہاں فقہی مسئلے کے طور پر یہ ہے کہ اگر امام ظہر کے 4 فرض پڑھ رہا ہے تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ آپ پہلے 2 فرضوں میں نیت کر لیں گے، ظہر کی 2 رکعت قصر کی، اور امام جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو آپ کھڑے نہیں ہوں گے، آپ اپنی تشہد پوری کر کے سلام پھیریں گے، اور اس کی تیسری رکعت میں
جا کے آپ عصر کے 2 فرضوں کی نیت کر لیں گے تو اینڈ پہ کیا ہوگا کہ امام نے 4 فرض زہر کے پڑھے ہوں گے لیکن آپ نے اس کے پیچھے 2 زہر اور 2 عصر کے پڑھ لیے ہوں گے. یہ اہل تشیع کی فقہ میں رائج ہے. اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ مقیم امام کے پیچھے مسافر نے پوری نماز پڑھنی ہے. ہاں مسافر کے پیچھے مقیم جو ہے کھڑا ہوگا تو مسافر 2 فرض پڑھ کے سلام پھیر دے گا اور پیچھے مقیم اپنی آخری 2 رکعتیں پوری کر لے گا. میری والدہ کا حافظہ کمزور ہے جو کہ وہ نماز میں بھول جاتی ہے, سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. تو بس ٹھیک ہے, اب جس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے چلتا رہے, اس کے اب کیا رہنمائی کریں, اپنی کوشش پوری کر کے دیکھ لیں, باقی اللہ معاف کرنے والا ہے. جب یہاں تک صورتحال پہنچ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت والا معاملہ نہیں ہوتا. قیامت کے بعد جنت والے جنت میں, دوزخ والے دوزخ میں, اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد موجہ ہی موجہ. اور کیا ہے؟ اس کے بعد ہر وہ چیز ہے جو آپ چاہیں گے. دنیا میں انسان خواہش کرتا ہے نا, دنیا میں انسان جینا چاہتا ہے نا, اسی لیے اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے. کیوں جینا چاہتا ہے؟ اچھی زندگی گزارنے کے لیے. تو یہ خواہش آپ کی آخرت میں اللہ نے پوری کر دینی ہے, دنیا میں نہیں ہونی. یہ وہ جگہ ہی نہیں کہ جہاں خواہشات پوری ہوں. قرآن میں آیا کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم خواہش کرو. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کا دیدار ہوگا, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. اس کے بعد نبی الاسلام کا دیدار ہوگا, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. جنت میں موت نہیں ہے, جنت میں بڑھاپا نہیں ہے, 30 سال کی عمر رہے گی. جنت میں کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی بدحالی نہیں ہے, اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہی رہے گا. کوئی ایسا عمل ہوگا ہی نہیں کہ آپ کو ٹینشن ہو کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. یہ ساری ٹینشنیں دنیا کی ہیں, اور کیا چاہیے تھا؟ اگر یہی اینڈ ہے تو اللہ نے یہ دنیا کیوں بنائی؟ اللہ نے کیوں بنائی اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھیں, وائی آئی لو گاڈ, میں خدا سے کیوں محبت کروں. جس خدا نے اکیلے ہوتے ہوئے مجھے محض اپنی رحمت سے پیدا کیا اور مختصر سی زندگی اس کے نام وقف کرنے کے بعد مجھے بھی اپنے ساتھ خدائی میں شامل کر لیا, اس فرق کے ساتھ کہ وہ معبود ہے, میں اس کا عابد ہوں, وہ میرا خالق ہے, میں اس کی مخلوق ہوں, میں اس کا بندہ ہوں. لیکن موت اسے بھی نہیں آنی اور موت مجھے بھی نہیں آنی. حکم اس کا بھی چلنا ہے اور حکم میرا بھی چلنا ہے اس کی دی ہوئی جنت کے اندر, کن فیکون. اس سے بڑی کیا نعمت ہے؟ میں نماز بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, قرآن جی کی تلاوت بھی کرتا ہوں, اردو ترجمے کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ برائیوں سے بچ جاؤں, لیکن پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں مجھ سے. میں اپنی اس غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں. بس کوشش جاری رکھیں اور اچھی صحبت اختیار کریں تو انشاءاللہ تعالی معاملات بہتر ہو جائیں گے. پھر بھی نہ ہو تو روزانہ 1 منٹ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا کریں ایسے کر کے, ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ برداشت کر جائے تو ٹھیک ہے, پھر کام چلائیں اسی طریقے سے گناہوں بھری زندگی. اور اگر برداشت نہ ہو تو اپنے آپ کو مجبور کریں کہ وہ آخرت کے عذاب کے حوالے سے آپ کا جسم اس تکلیف کا احساس کر کے وہ جو بظاہر لذت ہے اس سے پیچھے ہٹ جائے. میں نے اکثر مثال دی ہے, آپ کو کئی دن کا فاقہ ہونا اور آپ کی پسندیدہ ڈش آپ کے سامنے رکھی جائے اور آپ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو, این اس وقت کوئی بندہ آپ کے کان میں آ کے کہہ دینا کہ اس میں زہر ڈلا ہوا ہے, جناب آپ کی 4 دن کی بھوک بھی مر جائے گی. ایسا غم لاحق ہوگا, آپ کو اس کھانے کی خوشبو اٹریکٹ نہیں کرے گی, آپ کہیں گے چکو انو تو. بس یہ کیفیت آپ کی گناہ کی لذت کے حوالے سے اگر ہو جائے گی نا تو انشاءاللہ گناہ کی لذت آپ کو اٹریکٹ نہیں کرے گی جب آپ اس میں چھپے ہوئے عذاب کی طرف توجہ کریں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے انبیاء, ان کے اہل البیت اور صحابہ کرام علیہم رضوان آخری درجے میں برائیوں سے بچ جایا کرتے تھے. انبیاء تو پرفیکٹ ہیں, غیر انبیاء بھی کسی درجے کے اندر ان چیزوں سے محفوظ ہو جایا کرتے تھے اپنی ایفرٹ کی وجہ سے. کیا فرض نماز نفل اور سنت کے بغیر پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ بھئی فرض نماز الگ سے ہے, نفلی نماز الگ سے ہے, وہ آپ کی قبول ہی قبول ہے. نفلی نماز تو نفل ان کا مطلب ہے اضافی, اور ظہر عصر کی مغرب عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھ سکتے ہیں. کن موقع پہ؟ جب آپ کو ضرورت ہو آپ نمازیں جمع کر لیں. واقعی اس وقت میری ضرورت ہے کہ میں نے کل پیپر دینا ہے اور میرا پیپر ظہر کے وقت شروع ہوگا اور جا کے مغرب کے وقت ختم ہوگا, تو میں ظہر کے وقت میں ظہر عصر جمع کر لوں اول وقت میں. اس کے لیے اذان ہونا بھی ضروری نہیں ہے. لیٹ سے لیٹ بھی سب کانٹیننٹ میں 12:20 پہ ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کی جینوئن مجبوری ہے آپ روزانہ جمع کر سکتے ہیں. کیا عورت حیض کی حالت میں مسجد میں حصول علم کے لیے جا سکتی؟ نہیں جا سکتی, مسجد میں نہیں جا سکتی. البتہ مسجد میں جو عورتوں کے لیے پورشن بنایا ہوتا ہے الگ سے مدرسے کا, جسے وہ مسجد ڈکلیئر نہیں کیا ہوتا انہوں نے, صرف وہ وقتی طور پہ نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے, ویسے وہ فنائے مسجد ہوتا ہے.
تو وہ چونکہ مسجد میں نہیں آتا، مسجد کا گراؤنڈ مسجد میں نہیں آتا، وہ فنائے مسجد ہے، وضو خانہ مسجد میں نہیں آتا، ان جگہوں پہ جا سکتی ہے۔ لیکن مخصوص ایام میں ایگزیکٹلی جو آپ نے باؤنڈری مسجد کی ڈکلیئر کی ہوئی ہے جس کے اندر 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، وہاں نہیں جا سکتی۔ عیدگاہ میں جا سکتی ہے کیونکہ عیدگاہ مسجد نہیں ہوتی، وہ اوپن گراؤنڈ ہوتا ہے۔ اسی لیے بخاری مسلم ہے کہ مخصوص ایام والی عورتیں بھی عید میں ضرور شامل ہوں، نماز نہ پڑھیں لیکن مسلمانوں کی دعاؤں کا حصہ بنے، تاکہ دوسروں کے اوپر روب بھی ہو نا مسلمانوں کی بڑی گیدرنگ دیکھ کے۔ کیا میاں بیوی مذاق میں ایک دوسرے کو گالی دے سکتے ہیں؟ توبہ توبہ جی، اس قسم کا مذاق نہ ہی کریں۔ ہو سکتا ہے آپ تو برداشت کر جائیں، کچھ عرصے بعد آپ کی بیوی برداشت نہ کرے، کیونکہ مردوں کی جو گالیاں ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ ہاں، عورتیں پھر بھی کچھ تھوڑا بہت لحاظ کرتی ہیں گفتگو میں اور ولگر زبان استعمال کرتے ہوئے، لیکن مردوں کی زبان بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ گالی والا معاملہ نہیں، گالی دینا حرام ہے جی، مذاق میں دیں، جس طرح مرضی دیں، فی نفسی یہ غلط چیز ہے۔ میرے والد صاحب نے 58 سال کی عمر میں دوسری شادی کر لی ہے۔ میری والدہ ہم سب بہن بھائیوں کو اپنی سوکن کے گھر ہمارے والد سے ملنے نہیں جانے دیتی اور نہ ہی والد صاحب کو ہمارے گھر آنے دیتی ہیں۔ کیا وہ غلط کر رہی؟ 100% غلط کر رہی ہیں، جہنم کما رہی ہیں، قطع رحمی کروا رہی ہیں۔ آپ کا تو رشتہ ہے اپنے والد کے ساتھ، وہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ نہ آپ کے والد آپ کو اپنی والدہ سے ملنے سے روک سکتے ہیں، نہ آپ کی والدہ آپ کو اپنے والد سے ملنے سے روک سکتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جب صلہ رحمی کو پیدا فرمایا تو فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ رحمی رشتے آپ نہیں توڑ سکتے۔ بخاری مسلم میں تو ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں ہو سکتا، رحمی رشتے نہیں ہو سکتے۔ نہ کوئی باپ اپنی اولاد کو آگ کر سکتا ہے، یہ رشتہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا، یہ بگوٹن رشتہ ہے۔ ایک صورت میں ٹوٹے گا کہ باپ مرتد ہو جائے یا بچہ مرتد ہو جائے، اور وہ بھی صرف وراثت کے پوائنٹ آف ویو سے ٹوٹے گا۔ بخاری مسلم میں ہے کہ کافر کا وارث مسلمان نہیں اور مسلمان کا وارث کافر نہیں۔ لیکن جو ہیومن ڈگنیٹی میں ماں باپ کا رشتہ ہے نا، وہ ماں باپ مشرک اور کافر بھی ہوں تب بھی آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے۔ بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، ان کے کھانے پینے کا بھی دھیان کرنا ہے۔ ہاں، شرک کی طرف بلائیں تو پھر آپ نے ان کا ساتھ نہیں دینا۔ ٹھیکے پر زمین دے کر اس کا کرایہ رقم یا انعام کی شکل میں لیا جا سکتا ہے؟ جی لیا جا سکتا ہے۔ باقی حلال اور حرام کاروبار کے حوالے سے پچھلے دنوں میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، اس کو دیکھ لیں۔ باقی اصول بھی آپ نے خیال رکھنے ہیں۔ اسلامک بینکنگ ورسز سود، یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ رفع الدین کرتے وقت جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہے، تو آپ آگے سے کہا کریں گے نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اور دوسرا کہا کرے کہ بھائی یہ تو مسلمانوں کی نماز ہے، رفع الدین کے بغیر قادیانیوں کی نماز ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو عبد القادر جیلانی پڑھتے تھے، اور بغیر رفع الدین کے وہ نماز ہے جو غلام احمد قادیانی دجال اور اس کے ماننے والے پڑھتے ہیں۔ لو سامو میں تو انہوں کڈا بڑا ایٹم بم دے دیتا ہے، ان کو نہیں اسی قادیانی کی نماز چھاڑ دیتی ہے، کیا کریے؟ ہم نے لوگوں کو سنت نماز کی نیت اس طرح کرتے دیکھا ہے، وضاحت فرما دیں۔ بھائی نیت نہ فرض نماز کی آپ نے زبان سے کرنی ہوتی ہے، نہ سنت نماز کی کرنی ہوتی ہے، یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ یہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ سب فراڈ ہے۔ نہیں، یہ شرک والا معاملہ نہیں ہے، یہ واسطے رسول اللہ کے جو کہتے ہیں نا، وہ سنت رسول اللہ کے، وہ اردو لنگوسٹک کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، پنجابی میں نیتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو اگر آپ بعد میں پوچھ رہے ہیں کیا آپ رسول اللہ کی نماز پڑھ رہے ہو یا اللہ کی نماز، تو کہیں گے اللہ کی پڑھ رہے ہیں، سنت رسول کی ہے، اس کے لیے الفاظ کا چناؤ کا فرق ہے۔ تو ان کو بتائیں کہ یہ نہیں کرنا آپ نے۔ فرض نماز میں امام صاحب کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے؟ جی، زور اثر میں پڑھیں گے اور مغرب عشاء اور فجر میں تب پڑھیں گے اگر وہ سکتہ کرے، ادروائز سن لینا کافی ہے۔ اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو میری ریکارڈ ہے، امام کے پیچھے فاتحہ۔ فارمیسی میں اکثر ڈرگ انسپیکٹرز آتے ہیں اور بلا وجہ رشوت لیتے ہیں، ورنہ فارمیسی بند کرنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہتر تو یہ ہے کہ کوئی اور کام ڈھونڈیں، اور اگر آپ کے پاس اس کام کے سوا اور کوئی مہارت نہیں ہے تو پھر رشوت لینے والے گناہگار ہوگا، آپ دے کر گناہگار نہیں ہوں گے، بشرطے کہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن موجود نہ ہو۔ مثلا آپ اس کی ویڈیو بنا کے تو بڑوں کو بتائیں، اور اگر آپ کو خطرہ ہو کہ بڑوں نے بھی اپنا حصہ رکھنا ہے تو پھر اس ظلم کے خلاف آواز ہمارے پلیٹ فارم سے تو بلند ہو سکتی ہے۔ آپ لوگ تو اپنے کاروبار کو ہی لے کے چلیں گے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو کاٹ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں غریب لوگ نہیں کاٹ رہے؟ ایک ریڑھی والا بھی پیسے پورے لیتا ہے، فروٹ میں 2-3 پیسز غلط رکھ دیتا ہے، سب ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں۔ اگر شوہر بیوی کو پریگنینسی ضائع کروانے پر زور دے کہ مالی حالات اچھے نہیں اور بیوی کو خوراک دوائی فراہم نہ کرے
اور بات طلاق تک پہنچ جائے تو اس معاملے میں بیوی اپنے گھر کو بچائے یا بچے کو؟ جی بچے کو تو آپ قتل نہیں کر سکتے، سیدھی سی بات ہے، یہ تو قتل ہے۔ باقی گھر اگر اس کی وجہ سے وہ خراب کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ایسے منحوس قسم کے خامن سے جان ہی چھوٹ جانی چاہیے جو آپ کو قتل کے اوپر آمادہ کر رہے ہیں۔ اس کو آپ ذرا اس طرح سوال کریں کہ اگر آپ کا خامن آپ کو کہے کہ جو بچہ تیری گود میں ہے 2 سال کا اسے قتل کر دو، تو آپ اپنا گھر بچائیں گی یا بچہ بچائیں گی؟ بس وہی سٹیٹس اس بچے کا ہے جو اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس، اس کو آپ مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کر سکتے۔ خامنوں کو اتنا شوق ہے نا تو وہ پھر طریقے استعمال کریں جس سے پریگنینسی میں گیپ ڈالا جاتا ہے، میں نے اس کے اوپر بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے۔ ونس پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو آپ پریگنینسی ضائع نہیں کروا سکتے، ایک صورت کے کہ ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر یہ پریگنینسی آگے بڑھی تو یہ عورت مر سکتی ہے، اس کے اندر کمپیٹنسی نہیں ہے اس پریگنینسی کو گزارنے کی، وہ ایک ایکسیپشن ہے، اور وہ بھی کوئی پرہیزگار ڈاکٹر، عام ڈاکٹر نہیں، پھر کوئی سوچا جا سکتا ہے۔ ادروائز عام حالت میں تو یہ ہے کہ یہ حرام ہے جو کچھ کرتے ہیں۔ انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام ہے تو پھر مختلف رنگ، نسل اور عقائد کے لوگ کیوں پائے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے نا، قرآن میں سورہ الحجرات میں ہے کہ ہم نے تمہیں قوموں میں، قبیلوں میں، خاندانوں میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو، اور اسی کانٹیکسٹ میں حجۃ الوداع کا خطبہ ہے مسند احمد میں کہ تم سب آدم کے اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر، کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کی۔ اور یہ والا جملہ قرآن میں بھی ہے اسی کے ساتھ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہوگا، خدا کا خوف رکھنے والا۔ میں سرکاری اہلکار ہوں، سرکار کے لیے میری تنخواہ کا بہت بڑا حصہ خرچ ہو جاتا ہے، سرکار اس کے لیے کوئی انتظام کرنے کی ذمہ دار نہیں، کیونکہ تو کیا میں پبلک سے، یہ کیا مطلب لکھا ہوا ہے؟ سارا پہلی لکھی ہوئی ہے، کون سا خرچہ ہے؟ پولیس والے ہی ہوگا کوئی، سرکار نہیں دے رہی تو اسی سے لیں، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے لگانا تو ضروری نہیں ہے، اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں۔ میں جرمنی میں رہتا ہوں، وہاں فاسٹ فوڈ کی دکان پر جانور کو کرنٹ لگا کر ہلاک کیا جاتا ہے، کیا وہ کھانا حلال ہے؟ حرام ہے جی، ذبیحہ ہونا ضروری ہے، وہ بھی اللہ کے نام کا۔ بیرون ملک ہوٹلوں میں حلال کھانے کو اسی تیل میں پکایا جاتا ہے جس میں پہلے سے سور پکایا جاتا ہے، جی حلال نہیں ہوگا، حرام ہی ہے یہ۔ اور سبزی بھی کھا لو، گوشت پیچھے ہی پے ہوئے ہو، اللہ دے بندے ہو۔ اگر زمین ٹھیکے پر ہو تو پھر بھی اس کا عشر دینا ضروری ہے؟ نہیں، زمین کی پیداوار کا عشر تو اس نے دینا ہے جو اس پیداوار سے نفع حاصل کر رہا ہے۔ آپ نے اگر کرائے پہ دی ہوئی ہے تو اس کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، وہ بھی اگر جڑ جائے، اگر ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں تو کچھ نہیں آپ کے اوپر۔ کیا نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے علاوہ باقی تمام عورتوں کے لیے نامحرم ہے؟ جی بالکل نامحرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یار یہ ایک جیسی ہینڈ رائٹنگ ہے، مجھے لگ رہا ہے سارے ایک ہی بندہ لکھ کے لایا پرچیاں اتنی ساری ہیں۔ اچھا اس سے آپ کی ویڈیوز کو اے آئی کے ذریعے انگلش میں کیا جا سکتا ہے، صرف وہ بندہ کرے جسے انگریزی آتی ہے، باقی مہربانی کر کے میرے ہاتھ دیکھو، کچھ اور ہی بنا دو گے۔ ہاں بعض اوقات وہ جو آٹومیٹک آپ کرتے ہیں نا، اس میں کچھ اردو کے الفاظ وہ نہیں سمجھ پاتا تو وہ اپنے طرف سے اس کی جگہ کوئی لفظ بول دیتا ہے، تو اس لیے یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ جو اے آئی میں لوگوں نے کام کیا ہوا ہے تو یہ کوئی جاہل مطلق ہے، انہیں انگریزی آتی ہے، انہوں نے باقاعدہ اسے سیدھا پدرا کر کے تو پھر اس کو اے آئی میں کیا ہوا ہے۔ میں بیرون ملک ہوٹل میں کام کرتا ہوں جہاں میری چیک ان آؤٹ اور اس ہوٹل کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، لیکن بعض اوقات مہمانوں کو الکوہل دینی پڑتی ہے جس پر وہ مجھے ٹپ بھی دیتے ہیں، تو کیا وہ حلال ہے؟ جی حلال کہاں سے، الکوہل سرو کرنا کہاں سے حلال ہوگا جی؟ مینو کی مصیبت ہی پایا جائے۔ اگر زندگی میں آنے کا مقصد آخرت کی تیاری ہے تو شادی کرنا ضروری ہے؟ جی آخرت کی تیاری کا حصہ ہی ہے۔ ہاں میں گھر سے دور جا کر بغیر شادی کے، بغیر بچوں کے، دنیا سے دور رہ کر آخرت کی تیاری کر سکتا ہوں؟ فیل ہو جائیں گے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیپر دینے کے لیے ایگزامینیشن ہال میں نہیں بیٹھنا، میں ایگزامینیشن ہال سے دور بھاگ جاؤں تو میں کیا پاس ہو جاؤں گا؟ نہیں، فیل ہوں گے۔ ایگزامینیشن ہال آپ کی یہی دنیا ہے جس میں آپ نے اپنے ماں باپ، بیوی، بچوں کے حقوق پورے کرنے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے حقوق کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کے اگینسٹ آپ کو جنت ملنے والی ہے۔ اس کام کے لیے نہیں اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اس کی تو مخالفت ہے اسلام میں رہبانیت کی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی رہبانیت مسجد میں بیٹھنا ہے یا جہاد اور قتال میں حصہ لینا ہے۔ میاں بیوی والا جو معاملہ ہے اس سے بھاگنا، وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے نوجوانوں کے گروہ، جس کے پاس طاقت ہے نکاح کرنے کی، یعنی فائنینشل اس کے پاس اتنی قوت ہے تو وہ نکاح کرے۔ نکاح کرنا شرمگاہ کی حفاظت اور نگاہوں کو نیچا رکھنے کا ذریعہ ہے، اور جو نکاح نہیں کر سکتا وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے۔ لیکن ماں باپ کو چھوڑ کر، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آپ جنگلوں میں نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ جو خود دنیا میں تشریف لائے ہوئے ہیں نا، وہ شادی کی وجہ سے لائے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ نے یہ سلسلہ اسی لیے رکھا ہے کہ اللہ نے نسل انسانی کو چلانا تھا آگے، تو آپ تو اپنے آپ کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں۔ منت مانگنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر منت پوری ہونے پر کھانا وغیرہ ریسکیو 1122 والوں کو کھلایا جائے، جی جو آپ نے نیت کی تھی وہ کر دے آپ۔ اگر جنرل کی تھی تو جنرل کھلا دے، اگر اسپیسیفک کی تھی تو اسپیسیفک کھلائے۔ باقی منت کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ منت سے کنجوس کا مال نکلتا ہے، مصیبت کو نہیں ٹلتی۔ مصیبت تو صدقہ اور خیرات اور دعا کرنے سے ہی ٹلتی ہے بھائی، لیکن منت پوری کرنا ضروری ہے۔ وہ واضح ہے کہ اپنی منتوں کو آپ نے پورا کرنا ہے، قرآن میں آیا ہے، قسم ہو یا منت ہے اس کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ اور اگر آپ کوئی غلط کھا بیٹھے ہیں قسم یا منت، تو اس کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے۔ صحیح مسلم میں آیا کہ منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قرآن میں قسم کا کفارہ آیا توڑنے کا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ایک غلام آزاد کریں جو آج کل آبسلیٹ ہے، یا آپ 10 مساکین کو کھانا کھلائیں گے یا انہیں کپڑے لے کر دیں گے، اور اگر غریب ہیں تو 3 روزے رکھ کر کفارہ ادا ہو جائے گا۔ پھر آپ کو منت بھی پوری کرنے کی ضرورت نہیں۔ کئی لوگوں نے منت ماننی ہی ہوتی ہے نا، پاس ہو گئے تو پوری زندگی 2 نفل پڑھیں گے، ایک ہفتہ تو پڑھ لیتے ہیں، بعض لوگوں نے 1000 نفل بھی مانے ہوتے ہیں۔ چپ کر کے بھائی وہ منت توڑو تے کفارہ ادا کرو، جڑے پاس ہونے سے پیسے لبے جنہاں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ تے اپنی جان چھڑاؤ۔ اگر اللہ جانتا تھا کہ ایک شخص گناہ و شرک میں زندگی گزارے گا تو اسے پیدا کیوں کیا؟ اس کا جواب قرآن میں ہے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا، اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا چل گیا کہ ہمارے ساتھ یہ کام ڈلنے والا ہے، کہ اگر ہم نے اللہ کی اطاعت نہ کی تو مارے گئے، تو چپ کر کے بھائی ہاتھ پاؤں مارے اور کنارے لگ جائیں۔ آپ کی اور میری مثال ایسی ہے کہ ہمیں ایک سمندر میں پھینک دیا گیا اور کنارے پہ ایک شخص کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یوں ہاتھ مارو کنارے پہ آ جاؤ گے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے منو دسو منو سٹیا کنے، میں نہیں ہاتھ پیر مارنے، ٹھیک ہے ڈوب جاؤ۔ اس کا طریقہ یہ کہ ہاتھ پاؤں مارے، کنارے پہ آگے پوچھ لیجئے گا۔ یہ کنارے پہ جو شخص کھڑا ہے وہ وقت کا پیغمبر ہے، اور کنارے لگنا یہ کہ آپ جنت میں پہنچ جائیں، جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ سے کٹھے ہو کے پوچھ لیں گے، لیکن ہوتے کسی نے نہیں پوچھنا، انہوں نے کہنا بالکل ٹھیک ہوا ہے، این جی ہونا چاہیے تھا۔ جب میں چھوٹا تھا میرے والد نے میرے نام پر 1 لاکھ روپے جمع کروایا جو ابھی 10 لاکھ ہو چکا ہے، ظاہر ہے وہ بینک میں کرواتے ہیں نا، کیا میں لے سکتا ہوں؟ دیکھیں یہ تو آپ کو اب والد کی طرف سے ملا، اس برائی کا وبال تو ان کے اوپر ہے، ظاہر اس پیسے کو آپ نے آگ تو نہیں لگانی نا۔ باقی اگر زیادہ پرہیزگاری کرنی ہے تو آپ نے 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ استعمال کر لیں، اور 9 لاکھ روپیہ آپ بغیر ثواب کے نیت کے کسی غریب کو دینا چاہتے ہیں تو دے دیں۔ اگر یہ سارا خود بھی استعمال کر لیں گے تو اس کا وبال آپ کے اوپر نہیں ہے۔ 1 سال سے اکثر اوقات گھر میں خون کے چھینٹے، بچے کا ڈرنا، گھر میں آگ، کیا یہ جادو ہے؟ جو یہ عملیات وغیرہ کرتے ہیں نا قرآن و سنت کی روشنی میں جادو کا علاج کرتے ہیں، ان سے رابطہ کریں۔ آج کل مائیں بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے شراب کے قطرے پلاتی ہیں جبکہ دوائی موجود ہے، حرام ہے جی، نہیں پلا سکتے۔ اس طرح کی کوئی دوائی کے طور پر بھی شراب نہیں استعمال کر سکتے۔ میں اینزائٹی کا پیشنٹ ہوں جس کی وجہ سے نماز باجماعت نہیں ادا کر پاتا، لیکن نماز کے اوقات میں نماز ادا کر لیتا ہوں۔ کیوں باجماعت کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا وجہ؟ کیا ہوتا ہے؟ مطلب ٹینشن شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ؟ ٹھیک ہے آپ کی نماز ہو جائے گی اگر آپ شرعی مریض ہیں۔ میرے کزن باہر ہے، اردو نہیں آتی، انگلش میں کون سا قرآن کا ترجمہ بہتر رہے گا؟ وہ جو کوٹ کرتے تھے ترجمہ پکتال کا ترجمہ، وہ جو احمد دیدار صاحب کرتے تھے، کوئی بھی کر دے ترجمے میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے۔ میرا خیال ہے مودودی صاحب کا ترجمہ بھی انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہوا ہے، وہ دیکھ لیں۔ میرا ایک دوست سود کا کاروبار کرتا ہے، کہتا ہے اگر سود کی کمائی سے 5واں حصہ اللہ کی راہ میں لگا دیں تو سود والی رقم کی کمائی حلال ہو جاتی ہے۔ وہ سارا بھی لگا دینا تب بھی نہیں حلال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حرام مال قبول نہیں کرتا، پاکیزہ مال قبول کرتا ہے۔ اگر بچوں میں ایک جیسا سلوک نہ کرنے کی وجہ سے ایک ناراض ہو جائے اور بات نہ کرے والدہ سے اور بولے قیامت والے دن ناانصافی کا حساب ہوگا، یار ماں باپ کے ساتھ اس طرح نہ کریں۔
ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی آخرت برباد ہو، اور نہ اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے۔ رحمی رشتوں کو نہیں توڑنا چاہیے۔ آپ لوگ تو ماں باپ کی بات کر رہے ہیں، میں تو یقین کریں اپنے کسی دشمن کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ راہ آخرت کا معاملہ جو اللہ تعالیٰ کرے گا وہ ایک الگ سے چیز ہے، اس کے گناہوں کے سبب۔ دنیا میں تو بھائی ہمارا کوئی دشمن بھی ہماری آنکھوں کے سامنے اگر ایکسیڈنٹ میں تڑپ رہا ہے تو ہم کوشش کریں گے اسے ہاسپٹل لے جائیں، سیدھی سی بات۔ ہم میں تو اتنا حوصلہ نہیں، اور ماں باپ کے بارے میں اس طرح کا نظریہ رکھنا، توبہ کریں اللہ سے۔ میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، مگر مجھے یہ ڈر ہے کہ میرے بعد والدین کے حقوق سے رہ نہ جاؤں۔ اور بہن بھائی ہیں ان کے؟ یہ جس کا سوال ہے وہ بتائے اس کے اور بہن بھائی بھی ہیں جو ماں باپ کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو بس ٹھیک ہے، ان سے مشورہ کر کے تو آپ طے کر لیں۔ اب میرے بھی 2 بھائی ہیں، بہن کوئی نہیں ہے، ہم 3 ہی بھائی ہیں، تو وہ تو آلموسٹ 20 سال سے باہر ہی بیٹھے ہیں، میں اپنے ماں باپ کے پاس ہوں، تو ہم نے کبھی اس چیز کو فیل نہیں کیا۔ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہم ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان کے لیے بھی کوئی ایسا وبال والا معاملہ نہیں ہے۔ ضروری تو نہیں کہ تینوں نے یہیں بیٹھنا ہے، تو آپ آپس میں طے کر لیں، جو بہتر ہے وہ کر لیں۔ لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ جو لوگ باہر ہیں وہ فائنینشلی پھر سپورٹ کریں۔ یہاں پہ آپ کے جو بہن بھائی ہیں وہ سروسز دیں گے، اور جو بہن بھائی یہاں موجود نہیں ہیں وہ پھر فائنینشل سپورٹ کریں۔ اس طرح بیلنس ہو کے نظام چلتا ہے نا، سب نے اپنی انپٹ دیں گے۔ علی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ایک فرقہ حدیث بیان کر کے کہتے ہیں عبادت تو صرف اللہ کے لیے ہے، وضاحت کرتے ہیں۔ پہلی بات ہے یہ تو روایت کمزور ہے۔ دوسرا، اس طرح کے اعمال سے عبادت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس بندے کی عبادت ہو رہی ہے۔ صالحین کے واقعات بیان کرنا عبادت ہے۔ قرآن میں کئی واقعات ہیں، انبیاء کے بھی غیر انبیاء کے بھی۔ اصحاب الکہف کا واقعہ نہیں آیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک مؤمن کا واقعہ نہیں آیا جس کے اوپر اس سورت کا نام ہی سورہ المؤمن ہے؟ ایک مؤمن کی گفتگو ہے فرعون کے دربار میں جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے واقعات، چاہے وہ انبیاء ہوں، ان کے اہل البیت ہوں، ان کے صحابہ ہوں، تابعین ہوں یا تبع تابعین ہو۔ اصحاب الکہف تو تبع تابعین میں آتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ ان کے واقعات بیان کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ قرآن نے بیان کیے ہیں، ان کی تلاوت کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ درود شریف کس پہ پڑھا جاتا ہے؟ رسول اللہ کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کیوں؟ آپ دعا کر رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں آپ، دعا عبادت ہے۔ لہذا اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم کرنا جو خالصتاً ایک حیوانی جذبہ ہے، حیوانات میں بھی موجود ہے، اس پہ بھی کہا ثواب ملے گا۔ تو ثواب اسی چیز پہ ملتا ہے جو عبادت ہوتی ہے۔ عبادت کی ڈیفینیشن ہے اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس، تابع فرمان ہونا، اللہ کے حقوق پورے کرنا، اس کی مخلوق کے حقوق پورے کرنا، ایون جانوروں کے حقوق پورے کرنا، درختوں کے حقوق پورے کرنا۔ بخاری مسلم حدیث ہے اگر کوئی شخص درخت لگاتا ہے اور اس سے چرند اور پرند کھاتے ہیں نا، اس شخص کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہ سب اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت کا کانسیپٹ اتنا بڑا ہے۔ ہر نیکی کا کام جس میں مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت صرف روزہ، نماز، حج، زکات نہیں ہے، بلکہ ہر نیکی کا کام جو خالصتاً آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، جس میں فائدہ مخلوق کو پہنچے، اور مخلوق میں چاہے کوئی کافر بھی ہو اسے فائدہ پہنچ رہا ہے، اللہ کے حضور وہ ثواب لکھا جا رہا ہے۔ الحمدللہ۔ لے جی، آپ کا پورا چندہ اللہ کے فضل سے میں نے مکمل کر دیا۔ میرے ممبر پہ یعنی کہ اس چیئر پہ آنے سے پہلے جتنے سوالات میرے پاس آئے تھے میں نے الحمدللہ ان کو ایڈریس کر دیا۔ کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سسٹرز نے، بھائیوں نے۔ اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الف لام میم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ، خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، چائنا کے مسلمان، افغانستان، شام، عراق، یمن، پاکستان میں جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے